نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی جو ہماری نشست ہے وہ ہے فتنوں کا تعاقب کیسے کیا جائے، فتنوں کا تعاقب کیسے کیا جائے اور فتنے کا سد باب کیسے کیا جائے۔ تو اس میں مختصراً کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فتنے کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی انسان کس صورت میں فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی ایک وجہ ہے علم و عمل سے دوری، علم و عمل سے دوری۔ چونکہ جب انسان علم اور عمل سے جب دور ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب انسان علم و عمل سے دور ہو جاتا ہے تو خود بخود فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا آسانی سے شکار ہو جاتا ہے۔ اب جو ہمارے سامنے موجودہ دور ہے یہ سن 2022 کا دور ہے، 1444 ہجری، 44 ہے نا، تو اسلامی 1444 ہجری اور انگریزی سن 2022۔ یہ جو موجودہ دور ہے اگر دیکھا جائے تو سابقہ ادوار سے جو اس سے پہلے جو دور گزرے ہیں ان ادوار سے بلا مقابلہ اور بلا مبالغہ یہ دور فتنوں کے اعتبار سے یہ بہت سخت ہے۔ یہ دور کیا ہے بھائی؟ بہت سخت ہے۔ ہر جگہ فتنے ہی فتنے آپ کو نظر آتے ہیں، ہر جگہ فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں۔ اگر کہیں دیکھا جائے تو عقائد سے اعمال تک اور اعمال سے جزیات تک، پھر اسی طرح فرائض اور سنن، فرائض سے سنن اور نوافل تک، ہر اعتبار سے انسان کو فتنوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ عقائد کے اعتبار سے دیکھا جائے جو چیز عقیدہ نہیں اس کو عقیدہ کہہ کر بیان کیا جا رہا ہے، اور جو انسان کی دسترس، عام لوگوں کی دسترس سے بالکل دور ہے ان کو ان کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اور اسی میں ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ فتنوں کا سبب بن جائے، فتنوں کا سبب بن جائے۔ اب ایک 3 ڈبے والا اٹھتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ضربو کون سا سیگا ہے، ضربو کون سا سیگا ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ ضربو وہ سیگا ہے کہ لکڑی ہاتھ میں لے لو، برتن پہ مارتے رہو، ضربو، ختم۔ اور کون سا سیگا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے جو لوگوں کی دسترس اور اسی طرح لوگوں کے علم سے بہت کوسوں دور ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ان جزیات کا اور ان معاملات کا۔ اس میں بھی لوگوں کو کس چیز میں؟ فتنوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ چونکہ باطل کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے، باطل کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ چنگاری سے آگ کیسے بھڑکایا جائے، چنگاری سے آگ کیسے بھڑکایا جائے۔
یہ باطل کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے، وہ چنگاری ڈالتے ہیں اور اسی چنگاری کو دیکھ کر اور اسی چنگاری کے ذریعے سے اس پورے علاقے میں وہ کیا کر دیتے ہیں، آگ برپا کر دیتے ہیں، فساد کی صورت بنا دیتے ہیں، فتنے کی صورت بنا دیتے ہیں۔ یہ ہر جگہ باطل کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں تو آپ کو کہیں دین کے نام پر ثابت شدہ مسائل کا انکار کیا جا رہا ہے، تو کہیں دیکھے آپ کو غیر ثابت شدہ چیزوں کو دین بتلایا جا رہا ہے۔ کہیں دین کے نام پر ثابت شدہ مسائلوں کا انکار کیا جا رہا ہے، تو کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے کہ کہیں غیر ثابت شدہ چیزوں کو دین بتلایا جا رہا ہے۔ جو ثابت شدہ چیز ہے ان کا انکار کرنا، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الحاد کہتے ہیں۔ اور کہیں جو غیر ثابت شدہ چیزیں ہیں ان کو دین بتا کر آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، وہ بدعات کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ وہ کس کے زمرے میں آ جاتے ہیں؟ بدعات کے زمرے میں۔ تو موجودہ دور کا ایک بہت بڑا فتنہ وہ الحاد ہے۔ الحاد کیا ہے بھئی؟ الحاد۔ اب ملحد قسم کے لوگ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملحد صرف اور صرف یہود و نصارہ ہیں، یا اس کے علاوہ جو دوسرے جو مستشرکین ہیں وہ نہیں صرف، بلکہ آج کے دور کے جو موجودہ نئے فتن ہیں، نئے فتنے ہیں، وہ بھی الحاد کے نام پر لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ وہ بھی الحاد کے نام پر لوگوں کے پاس آتے ہیں، چونکہ موجودہ دور میں ایک بہت بڑا خطرناک فتنہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے عرصہ دراز سے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں زمین پر۔ نمبر ایک، ان کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ سلف صالحین پر بد اعتمادی پیدا کرنا، بے اعتمادی پیدا کرنا، ان کا ایک کام یہ ہوتا ہے۔ اور ان کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جدید تحقیق کا نام دے کر، جدید تحقیق کا نام دے کر اس میں لوگوں کے سامنے ان مسائل کو بیان کرنا جو امت مسلمہ میں اجماعی طور پر وہ تواتر سے آ رہے ہیں، اجماعی طور پر امت میں تواتر سے آ رہے ہیں، اور ان اجماعی مسائل کا انکار کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ آج کل کے زمانے میں یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج کل کے زمانے میں یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو ایسے فتنوں کا تعاقب کیسے کیا جائے؟ اب آپ دیکھ لیں، کوئی وہ ڈاکٹرز کی صورت میں ہیں، کوئی پروفیسرز کی صورت میں ہیں، کوئی انجینئرز کی صورت میں ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کیا وہ انگریزی تھوڑی بہت بول لیتے ہیں، تو اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس علم بہت ہے۔ تو بھائی میرے علم کا صرف ہونا یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو ایک بات یاد رکھو کہ ہمارے مسلک میں اور ہمارے مذہب میں یہ چیز ضروری ہے کہ سلف صالحین پر اعتماد پیدا کرنا۔ کیا کرنا؟ اعتماد پیدا کرنا۔ کیونکہ احادیث میں یہی بات ملتی ہے، سلف صالحین سے مراد اولین حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے، اور دوئم وہ حضرات تابعین کرام رحمہم اللہ، ان کی جماعت ہے، مراد ہے۔ یہ سلف صالحین، نیک لوگ، اللہ والے لوگ، صحیح ہے نا بھائی؟ تو یہ لوگ نام نہاد مذہبی اسکالر، پروفیسرز کی صورت میں آتے ہیں،
انجینئرز کی صورت میں آتے ہیں، ڈاکٹرز کی صورت میں آتے ہیں، اور یہ بذام خود محققین علی الاطلاق بن کر یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم محقق ہیں، ہم لوگ محقق ہیں، تحقیق ہم پیش کر رہے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے ریسرچ سینٹر بنا دیا ہے، یہ ریسرچ سینٹر ہے، اور ایسے نئے نئے تحقیقات اپنے منظر عام پر لا رہے ہیں کہ ان سے جو ہے لوگ فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو ان ناعاقبت اندیشوں اور جدیدیت کے علم برداروں کی نئی تحقیق سے، یہ بات یاد رکھو کہ ان ناعاقبت اندیشوں اور جدیدیت کے علم برداروں کی نئی تحقیقات سے نہ تو قرآن محفوظ ہے، نہ تو احادیث رسول محفوظ ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عصمت اور ان کی عزت اور ان کے اعمال وہ محفوظ ہیں، بلکہ یہاں تک انہوں نے ایسے شوشہ چھوڑے ہیں، یہ شوشہ میں کہہ رہا ہوں، حقیقت پر مبنی باتیں نہیں ہیں، ایسی شوشہ انہوں نے چھوڑے ہیں کہ امت مسلمہ کے جو 1400 سالہ مسائل ہیں، 1400 سالہ اجماعی مسائل ہیں، ان کو بھی چیلنج کر کے بیٹھ گئے ہیں، ان کو بھی چیلنج کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو اس لیے بھائی ایسے فتنوں کا تعاقب ہمارے لیے کیا ہے؟ انتہائی ضروری ہے۔ اب کیسے کیا جائے ایسے فتنوں کا تعاقب؟ کیسے کیا جائے؟ تو اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز علم کا ہونا ضروری ہے۔ کیا ہے بھائی؟ علم کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم دین ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مفتی شیخ الحدیث ہو، جتنا کہ ہمارے تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ اتنا علم کہ اپنے پاکی اور ناپاکی، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کو جاننا، اتنا ہی ہمارے اس موجودہ دور کے اندر کالج یونیورسٹی کے طلباء کے لیے بھی، ان کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ فلاں مسئلے میں ہمارے دلائل کیا ہیں بس، اور یہ جو بات کر رہا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، فوراً اس کی گرفت کی جائے۔ تو علم کا جاننا کیا ہے بھائی؟ یہ ضروری ہے۔ اس فتنے کے تعاقب کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ جس فتنے کا تعاقب کیا جا رہا ہے، اس کے سدباب کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس فتنے کا تعاقب کیا جا رہا ہے اس فتنے کے بارے میں معلومات کا ہونا، اس فتنے کے بارے میں معلومات کا ہونا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اس فتنے کے تعاقب کیسے کیا جائے اور اس کا سدباب کیسے کیا جائے۔ نمبر 3، جو مخالف جس سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مخالف جس طرح کا ہوگا اسی طرح کے دلائل سے اس کا تعاقب کیا جائے، اسی طرح کے دلائل سے اس کا تعاقب کیا جائے۔ جیسے اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں، ہمارے لوگ پریشان اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو۔ اب اگر ایک آدمی جو احادیث کا منکر ہو، احادیث کا انکار کرنے والا ہو، تو اس آدمی کے لیے ہمارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کو قرآن سے دلائل دے رہے ہیں۔ اس کو کس سے دلائل دے رہے ہیں؟ قرآن سے دلائل دے رہے ہیں۔
جو جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طرح اس کو دلائل دیا جا رہا ہے۔ اب آپ قرآن کی ایک آیت پیش کرو گے، وہ اس کو جواب دے گا، جیسے بھی جواب دے گا، چاہے وہ صحیح جواب ہو یا غلط جواب ہو۔ عوام کے اندر اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ یہ صحیح جواب دے رہا ہے یا غلط جواب دے رہا ہے۔ عوام کے سامنے ان کی اصل حقیقت کو واضح کیا جائے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے منکر ہیں، حدیث کے منکر۔ ان کو یہ پیش کیا جائے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ، ایک فتنہ آتا ہے جو قرآن اور حدیث کا نام لیتا ہے، اور آپ بھی اپنی علمی صلاحیتوں کو اس پہ صرف کر دیتے ہیں کہ ان کے سامنے صرف قرآن بیان کرو یا احادیث رسول بیان کرو بس، جب آپ یہ کام کریں گے تو اس کام کے کرنے سے لوگوں میں جو اثر ہونا ہے وہ اثر نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ مجھے صرف اور صرف فلاں کتاب سے حدیث بیان کرو بس، آپ اس کی مرضی پہ نہیں چلو گے، آپ اپنی مرضی پہ چلو گے۔ جو آپ کے بنیادی اصول ہیں انہی بنیادی اصول کے تحت ان سے بات کرو گے کہ ہمارے بنیادی اصول کیا ہیں؟ 4 ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ 4۔ نمبر 1 پر اہل سنت والجماعت احناف نمبر 1 پر قرآن کو رکھتے ہیں، نمبر 2 پر احادیث کو رکھتے ہیں، نمبر 3 پر اجماع امت کو رکھتے ہیں، چوتھے نمبر پر کس کو رکھتے ہیں؟ قیاس یا اجتہاد، مجتہد کا اجتہاد۔ ہمیں الزام ہی یہی دیا جاتا ہے کہ چوتھے نمبر کو کہتے ہیں پہلے نمبر پہ لاتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ بات سمجھے نا؟ تو ان فتنوں کا مخالف جس طرح کا ہوگا اسی طرح کے دلائل بھی ان کو دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی حدیث کا منکر ہے تو ہم حدیث بیان کریں گے، ہم لوگوں کے سامنے وضاحت کریں گے کہ یہ لوگ حدیث کے منکر ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ حدیث کا منکر ہے تو اس کو پہلے حجیت حدیث پر بیان کریں گے۔ بات ہوگی تو کس پر ہوگی؟ حدیث کی حجیت پر ہوگی کہ حدیث حجت ہے یا نہیں ہے، پہلے اس پر بات ہوگی۔ جیسے کہ ایک ذکری فرقہ، ایک مرتبہ اس نے کہا، ذکری فرقے نے، کہ میں آپ سے حیات عیسیٰ پر بات کروں گا۔ کس پر بات کروں گا؟ حیات عیسیٰ پر۔ تو ہم نے کہا حیات عیسیٰ پر بات کرنا بات کیے، پہلے اپنا ایمان تو ثابت کرو، پہلے اپنا ایمان تو ثابت کرو۔ ایک آدمی سرے سے نماز ہی نہیں مانتا تو اس کے ساتھ فجر کی نماز کے بارے میں بات کرنے کا کیا فائدہ؟ پہلے نماز کو تو ثابت مانے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی انسان کے وجود کا منکر ہو تو اس پر بحث کرنا یہ فضول ہے کہ یہ کالا ہے یا سفید ہے۔ ایک چیز وجود کا ہی منکر ہوتا ہے ایک بندہ، تو اس سے بات پھر اس کی جزیات پر نہیں کیا جاتا۔ جزیات بات کی بات ہے۔ ایک جنس کو نہیں مانتا تو کسی نوع پر بات کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اب بریلوی فرقہ ہے، بریلوی فرقہ علم غیب پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، تو اب ان سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بریلوی فرقے کو نہ قرآن کی آیات سنائیں علم غیب کے مسئلے پر، نہ احادیث رسول سنائیں، بلکہ بریلوی فرقے سے بات کرنے کے لیے
مسلمہ جو ہمارے احناف کے جو اکابر ہیں ان اکابر کے فتوے ان کے منہ پر ماریں، فقہائے کرام احناف کے جو فقہا ہیں وہ فتوے ان کے منہ پر ماریں، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ در حقیقت حنفی بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی لاکھ اپنے آپ کو کہے کہ میں حنفی ہوں، آپ کے حنفی ہونے سے آپ حنفی نہیں بن جاتے۔ تو یہ کچھ فتنوں کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں کہ ان کا تعاقب کیسے کیا جائے، ان فتنوں کا تعاقب کیسے کیا جائے، ان کا سد باب کیسے کیا جائے۔ تو اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ علم کا ہونا، دوسرا یہ ہے کہ جس فتنے کا تعاقب کیا جا رہا ہے اس فتنے کے بارے میں معلومات کا ہونا، تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح کا فریق مخالف ہوگا اسی طرح کے اس کو دلائل بھی دیے جائیں گے، اسی طرح اس سے گفتگو بھی کی جائے گی، بات کی جائے گی۔ بات سمجھے نا؟ بس یہی کچھ باتیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی، اور باقی انشاءاللہ اگلی نشست پر مسلسل جو جتنے بھی فتنے ہیں ان تمام فتنوں کا اجمالی ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، چاہے وہ فرقہ غیر مقلدیت ہو، چاہے وہ فتنہ بریلویت ہو، چاہے وہ فتنہ قادیانیت ہو، چاہے وہ فتنہ رافضیت ہو، چاہے وہ فتنہ منکرین حدیث کا ہو، تو اس میں انشاءاللہ باقاعدہ طور پر ان کے کچھ اجمالی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، چاہے وہ فتنہ جماعت المسلمین ہو جس کو توحیدی بھی کہتے ہیں، حزب اللہ والے بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔